القرآن نقاني. باب الإدغام وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. باب الادغام، یہ ادغام کے متعلق باب ہے. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک تو ادغام صغیر کو ذکر کیا ہے اور دوسرا جو ہے نا کیا نام ہے ادغام کی دو قسموں کا ذکر کیا. کتنے قسموں کا ذکر کیا ہے؟ دو قسموں کا، مثلین اور متجانسین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادغام صغیر چونکہ اکثر روایات اور قراءات میں ادغام صغیر ہے، ادغام کبیر بہت کم روایات کے اندر ہے، تو انہوں نے اکثر کا جو ہے نا کیا نام ہے ذکر کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادغام متقاربین کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے قراء کا اختلاف زیادہ ہے. ادغام متقاربین میں قراء کا اختلاف زیادہ ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے متقاربین کو ذکر نہیں کیا. یعنی انہوں نے جزری جو لکھی ہے یہ کسی ایک روایت کے ساتھ مخصوص نہیں کی ہے، کسی ایک روایت کے ساتھ مخصوص نہیں کی ہے، بلکہ اس میں ان جو ہے کیا نام ہے قواعد کو انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جو قواعد کثرت سے پائے جاتے ہیں روایات اور قراءات میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا اخذتم کے اندر بل طبع اللہ، اس طرح کے کلمات میں حفظ کے اندر اظہار ہے. بعض روایت میں یہاں پر ادغام ہوتا ہے اخذتم، قد ظلوا قد ظلوا، قد جاء قد جاء. تو اس وجہ سے متقاربین کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. بات سمجھے نا؟ لیکن چونکہ ادغام کی تین قسمیں ہیں، یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اگر مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف ساکن ہو، یہ پہلا حرف ساکن کہہ کر انہوں نے ادغام صغیر کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ صغیر کا. میں نے آپ کو بتایا نا کبیر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ادغام کبیر دیگر روایت میں کچھ کلمات میں پائے جاتے ہیں اور سوسی کے اندر جو ہے نا اکثر پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر روایات کے اندر ادغام کبیر پایا نہیں جاتا. سمجھا نا؟ اور ادغام صغیر چونکہ عام ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ادغام صغیر کا ذکر کیا. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے مثالیں دی ہیں. ادغم کے ادغام کر قل ربی، یعنی قل ربی را کا لام میں ادغام، بل لام کا لام میں ادغام. تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے پہلے وہاں ذکر کیا مثلین کا، پھر متجانسین کا ذکر کیا. بات سمجھے نا؟ تو یہاں پر انہوں نے مثال جو ہے نا کیا نام ہے پہلے متجانسین کا دے دیا اور بعد میں مثلین کا دے دیا. بات سمجھے؟ تو یہ جو انہوں نے متجانسین کا مثال لیا ہے یہ ہے متقاربین کا مثال. کس کا مثال ہے؟ متقاربین کا. اچھا، یہ جو انہوں نے متقاربین ذکر نہیں کیا، اس کی جو ہے نا کیا نام ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے متقاربین کو ذکر نہ کرنے کا کہ قراء کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے لام نون را کا مخرج ایک ہے، اور نحات کے نزدیک ان کا مخرج کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے. نحات کے نزدیک جو ہے نا لام نون را کا مخرج الگ الگ ہے اور قراء کے نزدیک لام نون را کا مخرج ایک ہے. جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امام فرہ کے نزدیک لام نون را کا مخرج ایک ہے، امام سیبوی کے نزدیک، امام خلیل کے نزدیک ان کا مخرج کیا ہے؟ الگ الگ ہے. ہاں سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں ایک تو یہ بات ہے. انہوں نے وہاں پر مخارج میں نحات کے قول کو لیا اور یہاں پر ادغام میں انہوں نے قراء کے قول کو لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں پر وہاں مخارج میں انہوں نے لام نون را کو جو الگ ذکر کیا، وہاں انہوں نے نحات کے مذہب کو جو ہے اختیار کیا، اور یہاں پر انہوں نے قراء کے مذہب کو اختیار کر کے لام نون را کا ایک مخرج شمار کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ متجانسین کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ متجانسین کا. یعنی قل ربی کا جو انہوں نے مثال دیا متجانسین کے لیے، وہ مثال کیوں دیا؟ یہاں پر انہوں نے قراء کے مذہب کو اختیار کیا. کس مذہب کو اختیار کیا ہے؟
قرآ کے مذہب میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آگے فرما رہے ہیں وَأَبِن اور اظہار کریں. کس چیز میں اظہار کریں؟ فی یومن یا مد کے بعد یا متحرک آ رہی ہے اس میں اظہار کریں. قالوا وهم واو مد کے بعد واو متحرک ہے اس میں اظہار کریں. قل نعم لام ساکن کے بعد نون ہے اس میں اظہار کریں. سبحو یعنی حروف حلقی آئے ہیں 2 تو حلقی ساکن ہو اس کا حلقہ یہاں پر اظہار کریں. اسی طرح لا تزغ قلوبا یعنی حلقی کا غیر حلقی کے اندر بھی اظہار ادغام نہیں ہوگا یہاں پر بھی اظہار کریں. فلتقم یہاں پر ادغام شمسی اور اظہار قبری کی طرف اشارہ کیا ہے. وہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادغام شمسی لام تعریف کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا, ادغام شمسی ہوگا. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا الشمس الصمد یہ حروف شمسی ہے. حروف قمریہ آئیں گے تو اظہار ہوگا. ابغی حجک وقف عقیمہ یہ حروف ہے یعنی 14 حروف جو ہے نا کیا نام ہے اظہار قمری کے ہیں اور 14 حروف ادغام شمسی کے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے یہ جو مثال دی یہ مثال یہاں پر تو ادغام نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ لام تعریف نہیں ہے. یہ لام تعریف فلتقمہ یہ لام تعریف. بات سمجھے نا؟ تو یہاں پر کیا کرنا ہے اظہار کرنا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر انہوں نے کیا مثال دی؟ لام تعریف کی بھی انہوں نے ادغام اور اظہار کی مثال دے دی. لام تعریف میں بھی ادغام اور اظہار کی کیا کر دی مثال دے دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فی یومن یہ جو ہے نا کیا نام ہے ممنوع ادغام میں سے ہے. اس کی جو ہے نا 2 وجہ ہیں. جن کے نزدیک حروف مدہ اور جو ہے نا کیا نام ہے واو متحرک واو مدہ واو لین ایک مخرج ہے یا متحرک یا مدہ یا لین ایک مخرج ہے تو وہ جو ہے نا کہ یہاں پر جو اظہار کرتے ہیں وہ مدیت کو باقی رکھنے کے لیے اظہار کرتے ہیں. کس کو؟ مدیت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں. اور علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ ان کے نزدیک جو ہے کیا نام ہے یہاں پر ادغام اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ یا مدہ کا اور یا متحرک یا لین کا جو ہے کیا نام ہے مخرج الگ الگ ہے. ہاں سمجھے نا؟ اسی طرح واو مدہ کا واو متحرک اور واو لین کا مخرج الگ ہے تو الگ ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھے نا؟ یعنی ایک مخرج نہیں ہے ان کے نزدیک ایک مخرج نہیں ہے. بات سمجھے؟ اچھا دوسری بات یہاں پر جو ادغام کے لیے انہوں نے متجانسین کہا تو یہ ایک بات یاد رکھنا یہاں پر ان کے نزدیک جیسے یہ ابھی فی یومن میں قالوا وهم میں ادغام نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر جو ادغام نہیں ہوتا ہے جیسے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے الگ الگ ہے. ہر حرف کا مخرج کیا ہے الگ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو متجانسین اس کو کہنا یا متقاربین کہنا انہوں نے متقاربین اور متجانسین کو ایک ہی لیا ہے. کیا لیا ہے؟ ایک ہی. اس لیے ایک لیا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے کیا نام ہے ہر حرف کا مخرج کیا ہے الگ الگ ہے. ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے تو متجانسین بول کے وہ اس سے متقاربین مراد لے رہے ہیں. کیا مراد لے رہے ہیں؟ متقاربین مراد لے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون ان سے متقاربین لے رہے ہیں مراد؟ جن کے نزدیک ہر حرف کا مخرج کیا ہے الگ الگ ہے. بات سمجھے نا؟ متجانسین کے اندر تو یہ ہے کہ مخرج ایک ہو اور صفات کیا ہو مختلف ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جن حروف کے صفات مختلف ہوتے ہیں ان حروف کے مخارج بھی مختلف ہے. یعنی بہت زیادہ قرب کی وجہ سے ان کو ایک مخرج شمار کرتے ہیں. بہت زیادہ قرب کی وجہ سے ایک مخرج جیسے تا خا دال ایک ہی مخرج شمار کرتے ہیں. یہ زیادہ قرب کی وجہ سے ایک مخرج شمار کرتے ہیں ورنہ حقیقت میں تا دال خا کا مخرج کیا ہے الگ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ ہر حرف کا مخرج الگ ہے میں نے آپ کو جو ہے نا مخارج کے اندر 4 قسم کے اختلافات بتائے تھے 4 قسم کے مذاہب بتائے تھے. 4 مذاہب تھے. کتنے مذاہب تھے؟ امام خلیل کا 17 مخارج کا, امام سیبوے کا 16 مخارج کا, امام فرہ کا 14 مخارج کا. بعض حضرات کے نزدیک جو ہے ہر حرف کا مخرج کیا ہے الگ الگ ہے. تو اس پر جو ہے کیا نام ہے انہوں نے یہ. اچھا دوسری بات اس کے اندر جو انہوں نے ممنوع ادغام جو بیان کیا ہے فی یومن یہ اس کو آپ نے میں نے شاید آپ کو پڑھایا بھی تھا کہ مد اصلی ہے نا مد اصلی کی 6 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6 صورتیں. مد اصلی کے اندر ایک مد تمکین ہوتا ہے. مد تمکین اسی کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد واو مدہ کے بعد واو متحرک آ جائے.
یا مد کے بعد یا متحرک آ جائے. الذی یوسوس آمنوا وعملوا الصالحات. تو اس میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے اظہار کر کے ایک الف مد کرنا یہ ضروری ہے. ایک الف مد کرنا کیا ہے ضروری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں مد تمکین. اس کو کیا کہتے ہیں مد تمکین. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے مد اصلی کی صورتوں میں سے ہے. کس میں سے ہے مد اصلی کی 6 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ نمبر 1 مد بدل ہے. جیسے آمنا یہ اصل میں آمنا تھا. دوسرا حمزہ الف سے تبدیل ہوا جس کو مد بدل کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے مد عوض ہے. مد عوض کہتے ہیں جیسے 2 زبر کو ہم وقف کرتے ہیں نا ابداً وقفاً ابدا اس کو مد عوض کہتے ہیں. یہ تنوین کے عوض میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ مد آتا ہے. بات سمجھے نا. اسی طرح مد تمکین ہے. مد تمکین کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ واو مد کے بعد واو متحرک آ جائے یا مد کے بعد یا متحرک آ جائے. الذی یوسوس. اسی طرح آمنوا وعملوا الصالحات. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فی یوم یہ مثال دی ہے. قالوا وهم یہ مثال دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور ایک اس کے اندر یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ وَإِذَا حُيِّيتُمْ حُيِّ یعنی یا مدہ سے پہلے یا مشدد آ جائے. کیا یا مدہ سے پہلے یا مشدد آ جائے. یہ بھی مد تمکین کی قسم ہے. بات سمجھے نا. اس کو بھی مد تمکین کہتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح صلۃ القصیرہ. صلۃ القصیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہائے ضمیر کے بعد جب حمزہ نہ آئے. ہائے ضمیر کے بعد حمزہ نہ آئے کوئی اور حرف آئے تو وہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے جو صلہ ہوتا ہے اس کو صلۃ القصیرہ کہتے ہیں. یہ بھی مد اصلی کی قسم میں سے. اگر اس کے بعد حمزہ آئے گا تو اس کو صلۃ الطویلہ کہتے ہیں. ہاں صلۃ الطویلہ کہتے ہیں. صلۃ الصغریٰ صلۃ الکبریٰ صلۃ القصیرہ صلۃ الطویلہ یہ اس کے نام ہے. صحیح ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے حروف مقطعات کے اندر جو ایک الف مد ہے طٰ یاسین کے اندر یا والا مد ہو گیا. حامیم کے اندر ہا والا مد ہو گیا. تو ان مدات کو جو ایک الف ہے اس کو جو ہے نا کہنا ہے طبعی حرفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طبعی حرفی. تو یہ بھی جو ہے نا کہنا ہے مد اصلی کی صورتوں میں سے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کہنا ہے مد طبعی جیسے قالو قالو یہ اس طرح کے مد یعنی حروف مد کے بعد حمزہ نہ ہو مد اصلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مد طبعی. تو یہ 6 صورتیں جو ہے نا کیا نام ہے مد اصلی کی ہے. کس کی ہے؟ مد اصلی کی. تو یہاں پر مد تمکین ہوگا فی یوم قالوا وهم. صحیح ہے نا. اسی طرح پھر انہوں نے بتایا قل نعم کے اندر اظہار کریں. ہاں تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے حفظ کے لیے اور اکثر روایت میں یہاں پر اظہار ہے. اسی طرح سبحوا یعنی جو ہے نا کیا نام ہے حروف حلقی اگر 2 اکٹھے آ جائیں پہلا ساکن ہو تو اس میں اظہار کرنا ہے. اسی طرح حروف حلقی پہلا حلقی ہو اور اس کے بعد حلقی نہ ہو غیر حلقی ہو اس میں بھی جو ہے نا اظہار کرنا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے فلتقم کے اندر انہوں نے آپ کو مثال دی کہ فلتقم کے اندر بھی کیا کرنا ہے اظہار کرنا ہے. تو ادغام شمسی اور اظہار قمری. آپ کو میں نے بتایا لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا ادغام ہوگا. اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں. حروف قمریہ میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر اظہار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فلتقم کے اندر چونکہ یہاں پہ ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ لام تعریف کے بعد تا ہے اور تا حروف شمسیہ میں سے. تا کس میں سے ہے؟ حروف شمسیہ میں سے. ہاں تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے یہ شبہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. یہاں پر بتائیں کہ خیال کرنا فلتقم کے اندر ادغام نہیں ہے. حروف شمسیہ والا ادغام شمسی یہاں پر نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں جیسے لام تعریف کے اندر حروف شمسیہ آئیں گے تو ادغام ہوگا نا. ہاں التائبون 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 کے اندر ادغام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں لام تعریف کے بعد تا ہے تو لام تعریف کے بعد تا آنے کی وجہ سے ادغام ہوا. بات سمجھے نا. ہاں اسی طرح البا ہاں اسی طرح الجیم نہیں ہوتے نا ادغام اظہار ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے اظہار قمری. بات سمجھے نا. تو فلتقم کے اندر آپ کو یہ بتائیں کہ خیال کرنا اس کو جو ہے ادغام شمسی نہیں سمجھنا. اس کو ادغام شمسی نہیں سمجھنا. یہ ادغام شمسی نہیں ہے یہاں پر خیال کرنا. تو اس سے 2 باتیں سامنے آئی. کتنی باتیں سامنے آئی؟ ایک تو یہ کہ ادغام شمسی نہیں ہے یہاں پر ادغام نہیں ہے اظہار ہے.
دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ لام تعریف کا بھی جو ہے کیا نام ہے ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، وہ بھی اس کے اندر کیا ہے داخل ہے۔